بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 27 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے را کے قاعدے، کہ را کے کتنے قاعدے ہیں، کیسے پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے قاعدے ہم سیکھیں گے۔ اور آج کا سبق جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ لازماً جو ہے توجہ سے سنیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم بھی سیکھیں گے، آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور بچوں کو بھی یہ خوب ذہن نشین کرائے۔ اگر را کے قاعدے ہم نے سمجھ لیے تو ہماری قرآن پاک کی تلاوت اور پڑھائی جو ہے بہت ہی بہتر اور خوبصورت ہو جائے گی، کہ را کو کیسے کہاں پہ اور کس کس جگہ پہ باریک اور پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس کی قاعدے ہم سیکھیں گے۔ را کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ را پر زبر پیش یا دو زبر دو پیش ہو تو را جو ہے پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی، جس کی مثال ہے ربو کا۔ اب یہاں پہ را پر زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی، یا ربما تو را پر یہاں پہ پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، ضرارا تو یہاں پہ را پر دو زبر ہے تو بھی جو ہے را پر پڑھی جائے گی، قدیرن رن یہاں پہ دو پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی۔ دوسرا قاعدہ ہمارا را کا یہ ہے کہ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے رجال رجال۔ اب یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو یہ باریک پڑھی جائے گی، رجال بخیر رن رن تو یہ باریک پڑھی جائے گی، یہاں پہ دو زیر ہے۔ تیسرا قاعدہ ہمارا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی را پر تو خود سکون ہے، اس سے پہلے والا حرف ہے اس پر یا تو زبر ہے یا پیش ہے تو را پھر بھی پر ہو پڑھی جائے گی، جیسے ارسلنا ارسلنا۔ اب یہاں پہ سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر جو ہے زبر ہے، یا قرآن قرآن۔ اب را پہ خود سکون ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف جو قاف ہے اس پر پیش ہے تو را جو ہے پر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ جو ہے را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، مثال کے طور پر مریتن مریتن۔ اب را پر خود سکون ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ کیا ہے، مکسور ہے، اس پر زیر ہے تو پھر جو ہے را باریک پڑھی جائے گی، مریتن مریتن۔ اچھا، را کے قاعدے سمجھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو را پر اور باریک جو ہے پڑھنے کی خوب مشق کرائیں۔ جب ہم را کے قاعدے سمجھائیں تو اس پہ را جیسے پر پڑھی جاتی ہے تو اس کی بھی مشق کرائیں، باریک پڑھی جاتی ہے تو اس کی بھی مشق کرائیں، اور جہاں پر را پر ہو اور باریک ہو تو بچوں سے اس کی وجہ بھی پوچھیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے یہاں پہ مشق، مثال کے طور پر بورڈ پر آپ نے ایک لفظ لکھ دیا کوئی بھی، انشارا انشارا۔ اب بچوں سے ہم سوال کریں گے کہ اس میں را جو ہے کون سی ہے، پر ہے یا باریک ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ اس میں را پر ہے، تو وجہ پھر پوچھیں کہ بھائی کیوں پر ہے، بھائی جس را پر زبر ہو تو وہ پر پڑھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ان سے جگہ جگہ پہ مشق بھی کرائیں اور وجہ پوچھیں کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ آپ وجہ بتائیں گے، جو قاعدے بتائیں گے اسی کے مطابق وہ پھر آپ کو بھی جواب دیں گے۔ اس طرح پھر آگے مزید قاعدے اس میں سمجھائیں، لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ را پر زبر ہونے کی صورت میں جو ہے جب بچہ را کو پر پڑھے گا تو اس کے ہونٹ گول نہ ہوں، جیسے وہ پڑھے گا رو زبر رو 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 زبر۔ اب را پر وہ تو زبر پڑھ رہا ہے لیکن ہونٹ گول کر رہا ہے تو یہ را جو ہے یہ پیش کے مشابہ ہو جائے گا، زبر پیش کے مشابہ ہو جائے گا، جو سراسر غلط ہے۔ تو اس کا بھی خیال رہے کہ را کو وہ پر پڑھے زبر کے ساتھ، اور پھر اس میں ہونٹ اس کے گول نہ ہوں۔ اسی طرح ہمارا پانچواں قاعدہ ہے را کا، کہ را ساکن کے بعد اگر موٹے حروف آ جائے، را تو خود سکون پر ہے لیکن اس کے بعد موٹے حروف آ گئے، خا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، غین ہے، قاف میں، ان میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے تو را پھر بھی پر پڑھی جائے گی، پر ہوگی، جیسے قرطاسن قرطاسن۔ اب را یہاں پہ ساکن ہے، اس کے بعد موٹا حرف ہے تو را پر پڑھی جائے گی، ارصادن۔
اب یہاں پہ را ساکن ہے، اس کے بعد موٹا حرف ہے صاد، تو را پر پڑی جائے گی. پھر قاتن، پھر قاتن. اب را یہاں پہ ساکن ہے، قاف اس کے بعد موٹا حرف ہے تو را پر پڑی جائے گی. لبالمرصاد. اب یہاں پہ را ساکن ہے، اس کے بعد صاد ہے تو را پر پڑی جائے گی. قرآن کریم میں اسی قاعدے کے یہی 4 الفاظ ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. بہرحال یہ قاعدہ ہے کہ اگر جو ہے موٹے حروف آ جاتے ہیں تو را کو پر پڑی جائے گا، را پر پڑی جائے گی. اور قرآن کریم میں صرف یہی 4 مثالیں اس کی موجود ہیں. چھٹے نمبر پر کل فرقن. قرآن پاک میں جو ہے کل فرقن، را پر اور بریک دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کل فرقن، یہ لفظ جو ہے قرآن کریم میں آپ اس کو بریک بھی پڑھ سکتے ہیں، فرقن فرقن دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. اور مصرع میں وقف کی صورت میں اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو پھر جو ہے را پر ہوگی، مصر مصر مصر. ٹھیک ہے. اسی طرح قطرن قطرن. اب یہاں پہ وقف کی صورت میں را جو ہے یہ بریک پڑھی جائے گی، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے قطر قطر. اچھا، 7واں قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، یعنی را پر سکون ہے، ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اور اس کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو را بریک ہوگی. جیسے انذر انذر. اب یہاں پر را اس پر ساکن ہے، لیکن اس کے بعد دوسرے کلمے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر را ساکن کے بعد کوئی موٹا حرف آ جاتا ہے تو پھر جو ہے را پر پڑی جائے گی. لیکن یہاں پہ نہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ کلمہ انذر علیحدہ ہے اور قوم کا علیحدہ ہے، تو لہٰذا موٹا حرف دوسرے کلمے میں ہے، اسی کلمے میں نہیں ہے. لیکن اس میں بات یہ تھی کہ اس میں اسی کلمے میں ہے، یہاں پہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پہ را جو ہے بریک پڑی جائے گی، موٹی نہیں پڑی جائے گی. اسی طرح ہمارا 8واں قاعدہ ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را پر ہوگی. را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را پر ہوگی. جیسے لمن ارتضی. اب یہاں پہ را ساکن ہے لیکن سکون جو ہے وہ اس دوسرے کلمے ہے. اب یہ الگ کلمہ ہے لمن لمن، اور ارتضی الگ کلمہ ہے، تو اب را ساکن ہے لیکن اس سے جو پہلے زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. امیر تاب، یہ اس کا بالکل تقریباً عکس ہے 7ویں کا. امیر تاب. اب ام یہاں پہ یہ الگ کلمہ ہے اور ارتابو یہ الگ، تو یہاں پہ را موٹی پڑی جائے گی. اس طرح رب ارجعون، رب الگ کلمہ ہے، ارجعون الگ کلمہ ہے، تو رب ارجعون اس میں بھی جو ہے را کو پر پڑا جائے گا. اسی طرح را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، یعنی یہ دیکھو 90 نمبر، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی. جیسے ارجعی ارجعی. اب یہاں پہ حمزہ یہ جو سکون ہے یہ عارضی ہے. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی. اب یہاں پہ وہ جو ہے اس کا زیر جو ہے یہ عارضی ہے ارجعی میں، اس وجہ سے یہ پھر پر پڑ جائے گا. لیکن اگر اصلی ہو تو پھر جو ہے وہ بریک ہی پڑی جائے گی. جیسے ارباتن ارباتن ارباتن. اب یہاں پہ اصلی ہے. اچھا، 10ویں نمبر پر ہے کہ را پر ایک جگہ قرآن کریم میں امالہ ہے، اور امالہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں را بریک پڑھیں گے اور وہ یعنی زبر کی آواز زیر کی طرف اور الف کی آواز یا کی طرف، اس کو جو ہے امالہ کہتے ہیں. مائل کرنے کو امالہ کہتے ہیں کہ را کی جو زبر کی آواز ہے وہ زیر کی طرف ہم کھینچے اس کو، اور الف کی آواز کو یا کی طرف کھینچے. اور یہ قرآن کریم میں یہ بھی ایک جگہ پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا. اس کو اردو میں آپ یہ سمجھے جیسے کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں قطرے، تو اس میں را بریک پڑھیں گے اور وہ جگہ کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا. تو یہ ہے 10 مثالیں تلک عشرۃ کاملہ.
اور امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا. یہ لمبا بھی ہوا, میں نے کافی کوشش کی کہ اس کو مختصر کروں, لیکن یہ بہت ضروری قواعد ہے, اس کو آپ خود بھی سمجھیں, بار بار سمجھیں اور بچوں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھائیں. انشاءاللہ اس میں بہت بہتری تلاوت میں آئے گی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جو اس کو شیئر کریں.